بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی۔ پیارے بھائیو، آپ دیکھ رہے ہیں ابو احمد آفیشل۔ آج ہم بات کرتے ہیں نماز کے فرائض کے بارے میں۔ نماز کے کتنے فرائض ہیں؟ نماز کے 7 فرائض ہیں۔ ان میں سے پہلا فرض یہ ہے تکبیر تحریمہ۔ حقیقت میں تکبیر تحریمہ شرائط نماز میں سے ہے، مگر افعال نماز سے ملی ہوئی ہے، اس لیے فرائض نماز میں بھی شامل کیا گیا ہے۔ نمبر 2، قیام۔ قیام سے کیا مراد ہے؟ قیام سے مراد سیدھا کھڑا ہونا۔ کمی کی جانب قیام کی حد یہ ہے کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک نہ پہنچے۔ پورا قیام یہ ہے کہ سیدھا کھڑا ہونا۔ قیام اتنی دیر تک ہے جتنی دیر تک قرات ہے۔ بقدر قرات فرض، قیام بھی فرض۔ بقدر واجب تو قیام بھی واجب۔ بقدر سنت تو قیام بھی سنت۔ فرض، وتر، عیدین اور فجر کی سنتوں میں قیام فرض ہے۔ اگر کوئی شخص یہ نمازیں بغیر عذر کے بیٹھ کر پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ نمبر 3، قرات۔ قرات اس کا نام ہے کہ تمام حروف مخارج کے ساتھ ادا کیے جائیں، کہ ہر حرف غیر سے صحیح طور پر ممتاز ہو جائے۔ آہستہ قرات کرنے میں یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے کان سن لیں۔ اگر قرات کرتے وقت حروف صحیح ادا کیے اور اتنی آہستہ آواز تھی کہ خود نہ سنا تو نماز نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر شور و غل ہے یا اونچا سننے کا مرض ہے تو نماز ہو جائے گی۔ اگرچہ خود سننا ضروری ہے، مگر یہ احتیاط رہے قرات کی آواز دوسروں تک نہ پہنچے۔ نمبر 4، رکوع کرنا۔ اتنا جھکنا کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں کو پہنچ جائیں، یہ رکوع کا ادنا درجہ ہے۔ اور پورا رکوع یہ ہے کہ پیٹھ سیدھی بچھا دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی بندہ کی اس نماز کی طرف نظر نہیں فرماتا جس نماز میں رکوع و سجود کے درمیان پیٹھ سیدھی نہ کرے۔ نمبر 5، سجود۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے حکم ہوا ہے کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں، منہ اور دونوں ہاتھ اور دونوں گھٹنے اور دونوں پنجے، اور یہ حکم ہوا کہ کپڑے اور بال نہ سمیٹوں۔ ہر رکعت میں 2 بار سجدہ کرنا فرض ہے۔ سجدے میں پیشانی جمنا ضروری ہے۔ نمبر 6، قعدہ اخیرہ، یعنی نماز کی رکعتیں پوری کرنے کے بعد اتنی دیر بیٹھنا کہ تشہد رسولہ تک پڑھ لی جائے، یہ فرض ہے۔ نمبر 7، خروج بسنعہ، یعنی قعدہ اخیرہ کے بعد سلام یا بات چیت وغیرہ سے یا کوئی ایسا فعل قصداً یعنی ارادتاً کرنا جو نماز سے باہر کر دے۔ مگر سلام کے علاوہ کوئی ایسا فعل قصداً پایا گیا تو نماز واجب الاعادہ ہوگی، اور اگر بلا قصد یہ فعل پایا گیا تو نماز باطل ہوگی۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے محترم بھائیو، اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔